السلام علیکم ناظرین، آج 15واں روزہ ہے اور 15ویں پارے کی 185 آیات میں سے سورہ کہف کی آیت نمبر 10 کو ہم آپ کے سامنے آیت انقلاب کے طور پر لائے ہیں۔ اس کا ٹیگ لائن خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کی ویلیو نہ پہچانی ہم نے۔ یقین جانیے یہ جو لا الہ الا اللہ ہمیں ماں کی گود میں مل جاتا ہے، یہ پوری کائنات کا نیوکلیس ہے۔ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام اسی کلمے کے لیے بھیجے گئے۔ اسی کلمے کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام میں سے کچھ نبیوں پر آرے چلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طائف میں پتھروں کی بارش کی گئی، اسی کلمے کی وجہ سے تھی۔ لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ کلمہ ماں کی گود میں ملا، لیکن ہم بہت بدقسمت بھی ہیں من حیث القوم کہ ہم اس کلمے کے لیے اور اس کلمے کی جو ویلیو ہے اس کو نہیں پہچانتے۔ اس لیے آج کی یہ سورہ کہف کی آیت سب سے اہم چیز ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور مفہوم عرض کیے دیتا ہوں۔ جس وقت کچھ نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی کا سامان فرما۔ آپ کی سکرین پر اس آیت میں سے ہائی لائٹڈ جو ورڈز ہیں، حسب معمول یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے۔ اس کے لیے آپ کو بھرپور محنت کر کے قرآن پاک میں اسی سے ریلیٹڈ واقعات اور آیات کو ڈھونڈ کر اپنے ایمان کو تقویت دینی چاہیے۔ سیاق و سباق اس کا کچھ اس طرح ہے کہ چند نوجوانوں نے اپنے معاشرے کے شرک، جبر اور گمراہی کے خلاف اللہ کی طرف ہجرت کی اور غار میں پناہ لی۔ چونکہ یہ ایک بہت ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، اس کلاس میں رہتے ہوئے بھی ایمان کے لیے اتنی بڑی قربانی دینا یہ اللہ کو اتنا محبوب ہوا کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اس واقعے کو زندہ کر دیا۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو اس کے اوپر مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے مبارک کمبینیشن نوجوانی کی عبادت ہے اور نوجوانی کی قربانی ہے۔ اب آگے چلنے سے پہلے ہم اس واقعے کا تھوڑا ایک برڈ آئی ویو لے لیتے ہیں، اس کو ایک خلاصتاً ہم اس پورے واقعے کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں چلتے چلتے ایک بادشاہ تھا۔ جب وہ تخت پہ بیٹھا تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو چھوڑ کر اس نے کوئی شرک اختیار کر لیا اور اس نے اپنے پھر پورے ملک میں اپنی ریاست میں بزور بازو اور تلوار کی طاقت سے اس نے شرک کو پھیلایا اور اس نے پھر اتنا زیادہ اس کے اوپر ظلم کیا کہ جو بھی حق راستے کے اوپر یا نبی کی تعلیم پہ رہنا چاہتا تھا اس کی یا تو گردن اترے گی یا پھر وہ اس شرک اور بت پرستی کو وہ قبول کر لے۔ تو اس وقت یہ بادشاہوں کے، سرداروں کے یا وزیروں کے، مختلف تفاسیر میں آپ جانتے ہیں مختلف چیزیں آتی ہیں، لیکن اس سب کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ بیسیکلی اس وقت کے سمجھ لیں کہ وزراء کے یا اس وقت کے بڑے بڑے سرداروں کے جو بادشاہ کے بہت قریب تھے بیٹے تھے، یعنی یہ اس وقت کی ایلیٹ کلاس تھے اور چند نوجوان تھے۔ اگر دیکھا جائے تو لگتا ایسا ہے کہ شاید یہ 20+ یا اس طرح بالکل نوجوان لوگ تھے، جس وقت کے امنگیں بھی سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ زندگی ان کے سامنے کھلی تھی، حسن ان کے سامنے تھا، پیسہ ان کے پاس تھا، دنیا کا ہر مال و دولت، ہر آسائش ان کے پاس تھی۔ لگژری کا مطلب آپ کیا جانیں جو اس وقت کے بادشاہوں کے اس طرح کے وزراء اور ان کی اولاد جانتی تھی، یہ سب کچھ ان کے پاس تھا۔ تو اس بادشاہ نے ان کو بلایا اور ان کو دیکھو میں ایک مہم پہ جا رہا ہوں اور میں واپس آؤں تو تم یہ جو ایمان کی رٹ لگائے بیٹھے ہو تم اس سے توبہ طائب ہو جاؤ اور جو میرا مذہب ہے اسی کو اپنا لو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو میں دنیا تمہارے سامنے کھول دوں گا اور مزید دے دوں گا، اور لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر میں ایسی سزا دوں گا کہ تم پورے معاشرے کے لیے نشان عبرت بن جاؤ گے۔ تو یہ کہہ کر وہ ایک مہم پہ چلا گیا اور بعد میں پھر یہ چند نوجوان ہیں، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، سوچا۔ اب یہاں یہ روایت میں چیزیں ملتی نہیں، لیکن اس کے اوپر سوچ تو آتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اپنی اپنی جگہ پر ایمان چھپائے بیٹھے ہوں اور کسی نجی محفل میں ڈسکس ہو گیا کہ ہم انڈر تھریٹ ہیں، تو سارے پھر ایک گروپ بن گئے اور وہ جتنے بھی لوگ تھے ان لڑکوں نے، نوجوانوں نے پھر آپس میں چونکہ ہم خیال تھے اور ایمان بچانا چاہتے تھے تو اس لیے انہوں نے آپس میں ایک سمجھ لے کہ ایک گروپ بنا لیا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے یا پہلے ہی پتہ چل گیا ہو کہ اس کو بادشاہ نے بلا کے ڈرایا ہے
تو چونکہ سب کا مقصد ایک تھا اس لیے بعد میں آپس میں رابطہ کیا اور پھر ہو گئے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے جو دعا مانگی ہے وہ دعا آج کی آیت انقلاب ہے. ان کے کیا الفاظ ہیں؟ من لدن کا، کہ کیا اے اللہ ہم نے اپنی ساری پلاننگ، اپنی ساری فکر اور سوچ کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم ایک اندھیری غار میں چلے جائیں جہاں اب کھانا کیا ہوگا، پینا کیا ہوگا، رہنا کیا ہوگا یہ ہم نہیں سوچ رہے، لیکن ہم تجھ پہ توکل کرتے ہوئے بس یہ ہمارے بس میں جو بات تھی جو موسٹ لیسٹ اور منیمم ہو سکتی تھی کہ اپنی یہ چلتی ہوئی سانس کے ساتھ کسی غار کے اندر جا کے چھپ جائیں تاکہ یہ لوگ ہمیں پکڑ کر واپس بت پرستی پہ نہ لائیں. یعنی یہ بھی ایک طرح سے موت کا ہی سامان ہے، ایک غار میں جانا اور کچھ بھی کھانے پینے کی آگے کیا بنے گا، کیسے حالات آئیں گے، کچھ سوچے بغیر غار میں جا رہے ہیں. یہ بھی ایک طرح سے موت کو گلے لگانے والی بات ہے. لیکن آسرا کیا تھا ان کے پاس، سہارا کیا تھا ان کے پاس؟ من لدن کا. اس پورے سورہ کہف میں آپ نے بعد میں ہوم ورک کرنا ہے کہ من لدن کا کی گہرائی کو سمجھنے کی، اور اس کے لیے آپ کو اگر مارا بھی پھرنا پڑا تو مختلف علماء سے جا کے سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ مختلف تفاسیر سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے یہ سب کچھ کر لیا، پیچھے بھی ہمارے لیے موت ہے، غار میں جا رہے ہیں وہ بھی موت ہی ہے، لیکن ہم تجھ پہ ایک تو توکل کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں. اسپیشلی اس کا ترجمہ اصل میں اردو میں آپ کو یہ نہیں ملے گا، لیکن اس کا اصل ترجمہ یہی بنتا ہے، اے اللہ جی اسپیشلی ہمارے لیے اپنے پاس سے اپنی خاص رحمت نازل فرما. یہ جو من لدن کا ہے اس کے اوپر ایک اور پوائنٹ بھی یہی ہے کہ جب خاص قسم کی کوئی آزمائش آئے، بڑی انہونی قسم کی آزمائش آئے، تو پھر آپ کی دعا بھی غیر معمولی ہو جانی چاہیے. یعنی کہ آپ کی دعا میں پھر گڑگڑاہٹ، آپ کا اللہ کے اوپر توکل، یہ بھی پھر غیر معمولی لیول کو ٹچ کرنا چاہیے. جب ایسے حالات اگر آپ کے شادی میں آ جائے، آپ کے بزنس میں آ جائے، آپ کی انڈسٹری میں آ جائے، آپ کے کیریئر میں آ جائے، آپ کی ڈگری میں، جب بھی ایسی کوئی حالات آ جائیں، اس چیز کو انشاءاللہ یاد رکھیے گا کہ پھر آپ نے بھی خاص دنیا سے علیحدہ ہو کر مستقل جب تک وہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو آپ نے بھی من لدن کا والی دعا مانگنا سیکھنا ہے. اس میں ایک اور پوائنٹ مجھے بہت اٹریکٹ کیا اس نے کہ ایک تفسیر میں لکھا تھا کہ جب آپ کو اس طرح ایمان بچانے کے لیے جان کے لالے پڑ جائیں یا کسی اور جگہ میں ایسے آپ کے ساتھ حالات آ جائیں تو پھر آپ کے پاس 3 چیزیں ہیں کہ جو آپ کو جس کے اوپر پھر خصوصی توجہ کرنی چاہیے، اور پھر آپ کی اس وقت کا جو سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے وہ انہی 3 چیزوں پہ جمنا ہونا چاہیے. پہلی چیز کہ ایمان ہمیشہ آپ کے لیے ٹاپ پرائرٹی پہ رہے. جیسے میں نے پہلے بھی سید قطب شہید کا وہ ایک کال آپ کو کوٹ کیا، بہت سی جگہوں پہ کرتا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ اگر انسان کی زندگی میں 10 ٹاپ کی چیزیں ہیں، جیسے اس نے اپنی کیریئر بنانا ہے، اپنا شادی اور گھر بار بال بچوں کو پالنا ہے، تو یہ ٹاپ کی 3-4 چیزیں آتی ہیں. تو اگر انہوں نے کہا کہ سب سے اوپر ایمان ترجیحات میں رہے تو پھر پورے مسلمان کی زندگی کی تمام چیزیں آرڈر میں رہتی ہیں. لیکن اگر کیریئر اوپر چلا گیا یا ڈیفنس میں گھر بنانا اوپر چلا گیا اور اس کے لیے آپ نے رشوت لے لی تو اس کا مطلب ہے کہ اب ٹاپ کے اوپر ایمان نہیں، اب ٹاپ کے اوپر آپ کے لیے یورپ کا ویزا بن گیا. تو جب یہ چیزیں ڈس آرڈر میں آ جائیں اور ایمان ایک سیڑھی یا ایک پوائنٹ نیچے آ جائے تو سید قطب شہید نے کہا پھر آپ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ دوسرے نمبر پہ ہے یا 10ویں نمبر پہ ہے، بس پھر آپ کے ہاتھ سے پھر ایمان بچانا بہت مشکل ہوگا. یہاں بھی سید قطب شہید کا یہ اگر کال اور اس واقعے کو آپ کو ریلیٹ کریں تو یہاں بھی ان کے لیے ایمان سب سے ضروری تھا، اس لیے انہوں نے بادشاہت والی دنیا اور اتنی حسین دنیا اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس کو چھوڑا. نمبر 2 پہ توکل کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ ہیں، اللہ رب العزت میں گناہ گار ہوں، جیسا بھی ہوں تو میں اللہ کا بندہ، اللہ رب العزت پہ اگر میں توکل کروں گا تو پھر اللہ مجھے کبھی بھی وہ راندِ درگاہ نہیں کریں گے. اور تیسری اور اہم چیز کہ دعا ویسے نہیں پڑھنی جیسے پڑھنے کے ہم عادی ہیں، بلکہ دعا کے اوپر کیسی کیمسٹری سیکھنی ہے، کیا کنسیپچل کلیئرنس ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو کل 16ویں پارے میں آیت انقلاب میں بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. اور چوتھی بات جو سب سے اہم ہے کہ ان بچوں نے پورے معاشرے میں سے ہم خیال لوگوں کی کمپنی کو قبول کیا. یہ آج کے دور میں سب سے اہم بات ہے، بالخصوص
नौजवान लोग बच्चों के लिए और बिलखसूस यूनिवर्सिटी में जाने वालों के लिए। मैंने ऐसे 17 सालों में सैकड़ों ऐसे केसेस हैंडल किए कि जिसमें बच्चा दहरिया हो गया, सेकुलर हो गया, लिबरल हो गया, लेकिन जब उससे डायलॉग किया, कई हफ्तों तक डायलॉग किया, तो बाद में पता चला कि असल में उसकी दोस्ती किसी एक ऐसे लड़के से हुई कि जो खुद इन नज़रियात का अलमबरदार था। यहाँ भी देख लें कि अगर वो एक अकेला असहाबे कहफ में से अगर एक अकेला लड़ता तो शायद वो मुकाबला ना कर पाता, लेकिन जब हम ख्याल लोगों की कंपनी उसने ज्वाइन कर ली तो उसके बाद फिर उन सब का ईमान भी बच गया और फिर रहती दुनिया तक के लिए उनका नाम भी ज़िंदा रह गया। एक और बात बहुत अहम है कि फ़ितनों के दौर में दीन की हिफाजत के लिए हिजरत सुन्नत अंबिया भी है और सुन्नत औलिया भी है। ये तो इन नौजवानों को हम वली कह सकते हैं, तो इसीलिए इन लोगों की जो ने ईमान बचाया, हिजरत की, तो आज मुझे अपने बच्चों को ये पढ़ाना होगा कि शायद मुझे लगता है दजालियत पे नज़र रखते हुए कुछ अरसे से मुझे ये लगता है, मैं अपनी अहलिया से भी कहता हूँ, अपने बच्चों को भी ये समझाता हूँ कि बेटा अगर तुम्हें गिलगित चित्राल से भी दूर किसी पहाड़ पे जाना पड़ा तो वहाँ चले जाना। रोटी, कपड़ा और मकान ये हमारी ज़रूरियात नहीं हैं। पहली ज़रूरत ये है कि हम दज्जाल के उस जो स्पेल होगा और दज्जाल का वो जो फितना होगा उससे हम बच जाएं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले अपने बच्चों को ईमान बचाना पढ़ाना चाहिए। एक और पॉइंट जो इससे साथ बाहर नज़र आ रहा है, निकल रहा है, वो ये है कि नज़रियाती फ़ासला बहुत ज़रूरी है। जब मुआशरा बिगड़ा हो और पूरे का पूरा मुआशरा वो गुमराही, बेराहवी, शिरक, बिदात में मुब्तला हो, जैसे हमारा पाकिस्तान भी उसकी एक बेस्ट डिपिक्शन है, तो उस वक़्त आपका नज़रियाती फ़ासला बहुत ज़रूरी है। फिर आप ऐसे लोगों से चाहे आपको सबको छोड़ना पड़े, छोड़ दें। ये तो कोई सवाल ही नहीं है ना कि हम मिलते नहीं, मिले नहीं मिले। वही बात कि जब ईमान यहाँ है तो फिर वो फ़ैसला करवाएगा कि हमें नज़रियाती फ़ासला रखना है कि नहीं रखना। और एक और बहुत अहम पॉइंट इसी सूरह से हमारे सामने आ रहा कि असबाब को तर्क नहीं किया। दो रास्ते हो सकते थे इन लोगों के पास, इन चंद नौजवानों के पास। एक तो यही रास्ता था कि वो सोचते कि यार, मिसाल देता हूँ कि लाहौर जितना मुल्क होता या चले पंजाब जितना मुल्क होता, तो वो सोचते कि हम अपना घर छोड़ दें तो किसी और इलाके में जाएंगे तो वहाँ भी हमें पकड़ के बादशाह के पास ले जाया जाएगा। अगर हम लाहौर से मुल्तान चले जाएं तो वहाँ से भी पकड़ के बादशाह के पास ले जाया जाएगा। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि ठीक है, अब तो जहाँ भी चले जाएंगे वापस सूली पे ही चढ़ा दिए जाएंगे, तो बस कोई नहीं, ईमान बचाने के लिए सूली पे चढ़ जाएंगे, तो वो भी कामयाबी तो वो भी थी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक है आओ, जब हमें आओ पकड़ो और हमें सूली पे चढ़ा दो। एक ये भी उनका तर्ज अमल हो सकता था, लेकिन उन्होंने ये तर्ज अमल नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने क्या किया कि जो भी उनसे बन पड़ा उन्होंने उसके ऊपर अमल किया और फिर अल्लाह ने रहती दुनिया तक के लिए एक उसको मिसाल बना दिया। असल में असहाबे कहफ को जो पनाह दी वो गार ने नहीं दी। वाक़या पढ़े तो ऐसे लगता है कि वो अच्छा गार में गए और फिर अल्लाह ने बचा लिया, बल्कि नहीं, उनको जो असल पनाह दी थी वो उनकी दुआ, उनके तवक्कुल और उनके प्लानिंग यानी असबाब को यूज़ करने की वजह से इसका एक मिक्सचर था। तो आपको भी अपनी कामयाब ईमानी ज़िंदगी के लिए इन चंद खुसूसियात का मिक्सचर और उसमें फिर आगे अपने आप को बढ़ाते रहना कि आपके लिए बहुत नागुज़ीर है। मैंने एक दिन बैठे बैठे ये सोचा कि ये असहाबे कहफ जो थे, इन्होंने ईमान बचाया, पिछली उम्मत में कहीं बचाया और पता नहीं कितने सैकड़ों हज़ार साल गुजर गए, तो बहुत से लोगों ने पहले भी ईमान बचाया होगा, लेकिन इन्हीं का वाक़या अल्लाह ने जो कुरान में इतना बड़ा इनाम दिया कि कुरान का हिस्सा बनाया, तो इन्होंने किया क्या था असल में। ये आप समझ लें कि मेरा कुछ तरीका कार रहा है कि मैं ऐसे खुद से सेल्फ डायलॉग करता हूँ, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस रेस करता हूँ अपनी ज़ात के अंदर, और फिर उसके बाद उनको मैं एक छोटी सी एक डायरी हर वक्त मेरे पास होती है, उस पर लिख लेता हूँ। और फिर उसके बाद मैं मुख्तलिफ़ पाकिस्तान में दौरों के दरमियान मुख्तलिफ़ बड़े बड़े उलमा के सामने वो सवाल रखता हूँ, और यकीन जानिए कि कोई 7, 8, 10 उलमा जो बहुत चोटी के उलमा होते हैं, उनसे जाके फिर मैं एक डायलॉग करता हूँ कि ये सवाल है, इसका क्या बेस्ट जवाब है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा किया गया। तो ये इस तरह मैंने इन आयात को सीखा है, आप समझ लें पिछले 17-18 सालों में। तो एक दिन मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा, मैंने कहा ये क्या थे साबिका उम्मत में, उम्मत ईसा अलैहिस्सलाम में चंद नौजवान, उन्होंने क्या किया,
انہوں نے معاشرے کا ایمان بچایا؟ جواب آئے گا نہیں، بگ نو، انہوں نے معاشرے کا ایمان نہیں بچایا۔ انہوں نے چند اپنے محلے کے لوگوں کا، اپنے خاندان کے لوگوں کا ایمان بچایا؟ نہیں بھائی نہیں، کسی کا ایمان نہیں بچایا، صرف اپنا ایمان بچانے کی فکر کی تو اللہ نے اتنا بڑا انعام دے دیا کہ کائنات میں کوئی اور اتنا بڑا انعام ہو نہیں سکتا کہ قرآن ان کا واقعہ زندہ رکھے۔ تو میں نے پھر اس کے بعد یہ سوچا کہ تیسر صاحب، یہ جو آپ کے پاس کیریئر ہے لمز کا اور ٹیکسٹائل کا، اور یہ کیریئر تو یہاں ختم ہو جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ در در پھریں اور امت محمدیہ کے نوجوانوں کے ایمان کو بچانے کی محنت کریں۔ آپ یقین جانیے، مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ واٹ واز دیٹ بوسٹر، کہ آپ میرے سے جو میری ریئل لائف سٹوری جانتے ہیں وہ بوسٹر کیا تھا؟ تو اس بوسٹر میں سے ایک بہت بڑی چیز وہ یہ تھی، اس واقعے میں جب میں نے اپنے آپ سے یہ سوال ریز کیا کہ میں نے دیکھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں اپنا ایمان بچائیں تو اللہ اس کو قرآن کا حصہ بنا دے، اور جو امت محمدیہ میں اور اس دجالی دور میں لوگوں کے پیچھے ان کے در پر جا کر، اور اللہ نے توفیق دی کہ کوئی 90+ یونیورسٹیز میں جا کر، لوگ جانتے ہیں جن یونیورسٹیوں میں گیا ہوں کہ میں بار بار جاتا ہوں، کہیں 7 سال سے جا رہا ہوں، کہیں 6 سال سے، کہیں 5 سال سے۔ تو یہ کیوں بوسٹ اپ ملا؟ وہ یہ بوسٹ اپ ملا کہ یہ امت عیسیٰ نہیں، امت محمدیہ ہے، اس کے لوگوں کا ایمان بچانا، اس پہ کیا ملے گا، اس کو سوچتے ہوئے اپنے کسی ایک بچے کو ضرور یہ کیریئر دیجئے، اس کو سمجھائیے، اس کو پڑھائیے، اور اس کو شروع سے اس طرح مولڈ کیجئے کہ وہ بھی چاہے انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، اگر پروفیسر ٹیچر بنے تو اس کے لیے تو بہت آسان ہے، ہر سال اس کے پاس ایک نیا انٹیک آئے گا، یونیورسٹیز میں ہر سال وہ نئے ایڈمیشنز آتے ہیں۔ تو اگر کوئی پروفیسر یا ٹیچرز ہیں وہ سمجھ لیں کہ اگر وہ اس کو اپنا کیریئر بنا لیں کہ میں نے پڑھانا بھی ہے اور میں نے اپنے ہر سال آنے والے بچوں کا ایمان ان کو اتنا محفوظ کرنا ہے، اس کے لیے مجھے کیا کچھ انہیں پڑھانا اور بتانا چاہیے، اور اس کے بعد پھر جو انعام ملے گا وہ انشاءاللہ میں اور آپ روز محشر ترازو پہ اس کو دیکھ لیں گے۔ اللہ پاک جو کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بھی بہت اہم ایک ٹاپک ہے دعا کے بارے میں، اس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔